اسلام میں پیغمبر آدم علیہ السلام کو پہلا انسان اور پہلا پیغمبر مانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا سفر پیدائش سے وفات تک کئی اہم واقعات سے بھرا ہے جو انسانی تاریخ کی شروعات اور اللہ سے انسان کے رشتے کو بیان کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے مٹی سے ان کی شکل بنائی اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس شیطان کے، جس نے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی انکار کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ قیامت تک انسانیت کا دشمن بن گیا۔ جنت میں زندگی اور گناہ۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہیں جنت کی ہر نعمت سے نوازا گیا، لیکن انہیں ایک خاص درخت پیڑ کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ ابلیس نے ان دونوں کو بہکایا اور جھوٹے وعدے کر کے اس درخت کا پھل کھانے پر اکسایا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد آدم اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا، لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر آدم علیہ السلام کی زندگی۔ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ انہیں عرفات کے میدان پر ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، جیسے کھیتی کرنا، روٹی بنانا اور اللہ سے توبہ کرنا۔ انہیں انسانوں کے لیے پہلا پیغمبر بنایا گیا اور اللہ نے انہیں علم عطا کیا جس میں ہر چیز کے نام سکھانا شامل تھا۔ حابیل اور قابل کا واقعہ۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے کئی بچے ہوئے۔ ان میں سے دو مشہور بیٹے حابیل اور قابل تھے۔ ان کے بیچ شادی کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا۔ اللہ کے حکم پر دونوں کو قربانی پیش کرنے کو کہا گیا۔ حابیل نے ایک بہترین جانور کی قربانی دی، جبکہ قابل نے اپنے کھیت سے معمولی چیزیں پیش کیں۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی کیونکہ وہ خالص نیت سے دی گئی تھی، اور قابل کی قربانی رد کر دی۔ اس پر قابل کو حابیل سے حسد ہوا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ آدم علیہ السلام کو اس واقعے سے گہرا دکھ ہوا اور انہیں انسانوں میں پہلی بار میت کو دفنانے کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ وفات۔ آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن عام طور پر مانا جاتا ہے کہ انہوں نے 1000 سال کی لمبی عمر پائی۔ ایک حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 60 سال پیغمبر داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتے ان کے پاس آئے اور انہیں دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ اس طرح آدم علیہ السلام نے انسانوں کے لیے دفن کرنے کی سنت بھی جاری کی۔ آدم علیہ کی زندگی انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکانا اور گناہوں کے بعد توبہ کرنا کتنا اہم ہے۔ وہ انسانی نسل کے باپ اور پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کی بنیاد رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے کئی بچے تھے، جن میں عام طور پر جڑواں بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ قرآن میں سیدھے طور پر ان کے بچوں کی کل سنکھیا کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابل کا ذکر ملتا ہے، جن کی کہانی قربانی اور پہلے قتل کے واقعے سے جڑی ہے۔ کچھ اسلامی اتہاسکاروں جیسے ابن کثیر اور ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے کہ حوا علیہ السلام نے لگ بھگ 20 بار جڑواں بچوں کو جنم دیا، یعنی کل ملا کر لگ بھگ 40 بچے تھے۔ ان میں حابیل، قابل اور شیت علیہ السلام جیسے بیٹے شامل ہیں۔ شیت علیہ السلام کو حابیل کی موت کے بعد اللہ کی طرف سے ایک تحفہ مانا جاتا ہے اور وہ آدم علیہ السلام کے بعد پیغمبر۔ اسلام میں آدم اور حوا کو جنت سے نکالے جانے کی کہانی قرآن میں بتائی گئی ہے۔ یہ صرف ایک سزا نہیں تھی، بلکہ اس میں کئی گہرے سبق اور اللہ کی حکمت بدھیمتا شامل تھی۔ مکھیہ کارن اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں رہنے اور ہر طرح کے پھل کھانے کی اجازت دی تھی، سوائے ایک خاص درخت پیڑ کے۔ انہیں اس درخت کے پاس جانے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ قرآن میں سورہ البقرہ 2:35 میں اس کا ذکر ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو اس میں سے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کا بہکاوا۔ ابلیس، شیطان جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور اللہ کا دشمن بن گیا تھا، نے آدم اور حوا کو بہکایا۔ اس نے ان سے جھوٹی قسمیں کھائیں اور یہ یقین دلایا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو یا تو فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ قرآن میں سورہ الاعراف 7:20 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر شیطان نے ان کو پھسلایا تاکہ ان کی شرم گاہیں ان پر ظاہر کر دیں جو ان سے چھپی ہوئی تھیں، اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اسی لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ غلطی اور پشچاتاپ، توبہ۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔
جیسے ہی انہوں نے کھایا انہیں اپنی نگنتا کا احساس ہوا اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھکنے لگے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن میں سورہ الاعراف 7:23 میں ان کی دعا کا ذکر ہے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جنت سے نکالے جانے کا مقصد آدم اور حوا کو جنت سے نکالا جانا صرف ایک سزا نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک یوجنا کا حصہ تھا۔ اس کے کئی پہلو تھے۔ ایک، انسان کی آزاد مرضی، فری ول کا امتحان۔ اللہ نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے تاکہ وہ صحیح اور غلط میں سے کسی ایک کو چن سکے۔ یہ واقعہ انسانی امتحان کی شروعات تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے یا شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے۔ دو، توبہ اور معافی کی اہمیت۔ اس واقعے نے توبہ، پشچاتاپ اور اللہ کی رحمت، دیا کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جب آدم اور حوا نے سچی توبہ کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں ہدایت مارگ درشن دی۔ تین، زمین پر انسانی آبادی کا مقصد۔ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ آدم اور ان کی اولاد کو زمین پر بھیجا جائے گا تاکہ وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ، پرتندھی کے روپ میں رہیں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ واقعہ اس مقصد کی شروعات تھی۔ چار، سبق سیکھنا۔ آدم اور حوا کو اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے اور اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک چیتاونی بھی تھی۔ سنکشیپ میں، آدم اور حوا کو جنت سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کے کارن نکالا گیا تھا۔ حالانکہ یہ اللہ کی ایک بڑی حکمت کا حصہ تھا تاکہ انسان زمین پر آئے، امتحان سے گزرے، توبہ کرنا سیکھے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اسلامی روایتوں کے انوسار حضرت آدم اور حوا کے زمین پر آنے کے بعد انہیں کئی اولادیں ہوئیں۔ قرآن اور حدیث میں ان کے بچوں کی صحیح سنکھیا کا اسپشٹ روپ سے ذکر نہیں ہے، لیکن اسلامی اتہاسکاروں اور ودوانوں نے وبھن روایتوں کے آدھار پر کچھ اندازے بتائے ہیں۔ جڑواں بچے۔ زیادہ تر روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت حوا کو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ سنکھیا کا انومان کچھ اتہاسکار جیسے ابن الجوزی اور امام الطبری نے ذکر کیا ہے کہ حوا اور 6 کے 20 گربھ دھارن ہوئے اور کل ملا کر 40 بچے، لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں کے روپ میں پیدا ہوتے تھے۔ سب سے مشہور بچے، قرآن میں سیدھے طور پر ان کے سبھی بچوں کے نام نہیں بتائے گئے ہیں، لیکن کچھ سب سے زیادہ جانے مانے نام جو اسلامی روایتوں میں ملتے ہیں وہ ہیں قابل، کین اور حابل۔ ایبل یہ حضرت آدم کے پہلے بیٹوں میں سے تھے اور ان کی کہانی قرآن میں بھی ذکر کی گئی ہے جہاں ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا تھا۔ شیز، سیت۔ حابل کی موت کے بعد حضرت آدم کا مسیح اور حوا کا سو پیدا ہوئے اور انہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ انہیں اللہ کا تحفہ مانا جاتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچوں کی سٹیک سنکھیا سے زیادہ اہمیت ان پروردگاری، صبر اور انسانی نسل کے سے شروع ہوئی۔